بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیہ اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، ہم نے سراجی کے گزشتہ سبق میں ذوی الارحام کی صنف ثانی کا بیان پڑھا۔ اس سبق میں ہم صنف ثالث کا بیان پڑھیں گے۔ یاد رہے صنف ثالث کے اندر 6 اقسام ہیں: حقیقی بہنوں کی اولاد، اللاتی بہنوں کی اولاد، اخیافی بہنوں کی اولاد، حقیقی بھائیوں کی بیٹیاں، اللاتی بھائیوں کی بیٹیاں، اخیافی بھائیوں کی اولاد۔ مصنف نے فرمایا فصل فی الصنف الثالث، یہ فصل تیسری صنف کے بیان میں ہے۔ الحکم فیہم کالحکم فی الصنف الاول، ان کا حکم وہی ہے جو پہلی صنف کا حکم گزرا۔ پہلی صنف ہم نے پڑھی تھی بیٹیوں کی اولاد اور پوتیوں کی اولاد۔ آنی اولاہم بالمیراث اقربہم الی المیت، مراد یہ ہے کہ ان میں سے وراثت کا زیادہ حقدار وہ ہوگا جو میت کے زیادہ قریب ہوگا۔ یہ پہلی صورت بنے گی، جو زیادہ قریب ہے وہ زیادہ حقدار ہوگا۔ اس میں میت نے ورثاء کے اندر بھائی کی بیٹی اور بھائی کی بیٹی کا بیٹا چھوڑے۔ اب ان دونوں میں سے زیادہ قریب کون ہے؟ بھائی کی بیٹی۔ یہ اگرچہ مذکر ہے لیکن چونکہ یہ تیسرے نمبر پہ ہے، یہ دوسرے پہ ہے، لہذا حقدار یہ ہوگی، یہ حقدار نہیں ہوگا، سارا مال اس کو دے دیا جائے گا۔ وَإِنِ اسْتَوَوْا فِي الْقُرْبِ فَوَلَدُ الْعَصْبَةِ أَوْلَىٰ مِنْ وَلَدِ ذِوِي الْأَرْحَامِ كَبِنْتِ ابْنِ الْأَخِي وَابْنِ بِنْتِ الْأُخْتِ كِلَاهُمَا لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ أَوْ أَحَدُهُمَا لِأَبٍ وَأُمٍّ وَالْآخَرُ لِأَبٍ الْمَالُ كُلُّهُ لِبِنْتِ ابْنِ الْأَخِي لِأَنَّهَا وَلَدُ الْعَصْبَةِ۔ اگر وہ قرب میں برابر ہوں تو اسبا کی اولاد ذوی الارحام کی اولاد سے زیادہ حقدار ہوگی۔ اسبا کی اولاد ذوی الارحام کی اولاد سے حقدار ہوگی۔ مثال کے طور پر مصنف نے یہ مثال دی، بنت ابن الاخی، اور دوسری طرف ہے ابن بنت الاخت۔ اب قرب میں تو برابر ہیں، قرب میں دونوں برابر، لیکن یہ اسبا کی اولاد ہے۔ بھائی اسبا ہوتا ہے، بھائی کا بیٹا بھی اسبا، جبکہ بہن جو ہے، بہن تو اسبا ہوتی ہے لیکن بہن کی بیٹی کیا ہوتی ہے؟ ذو رحم۔ تو یہاں کیا فرمایا کہ اسبا کی اولاد ذوی الارحام کی اولاد کی نسبت زیادہ حقدار ہوگی، مطلب مال اسے مل جائے گا، اسے کچھ نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ وَلَوْ كَانَا لِأُمٍّ الْمَالُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ عِنْدَ أَبِي يُوسُف رحمه الله تعالى بِاعْتِبَارِ الْأَبْدَانِ وَعِنْدَ محمد رحمه الله تعالى الْمَالُ بَيْنَهُمَا أَنْصَافًا بِاعْتِبَارِ الْأُصُولِ بِهَذِهِ الصُّورَةِ۔ یہاں اسی میں ایک اور شک بیان کی، وہ یہ ہے کہ اگر قرب میں برابر ہوں لیکن وہ دونوں جو ہیں اخیافی بہن بھائی کی یا بھائی کی اولاد ہوں تو پھر حکم بدل جائے گا۔ پھر امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک مال ان کے درمیان للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت ہوگا ابدان کے اعتبار سے، جبکہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک مال ان کے درمیان آدھا آدھا ہوگا اصول کے اعتبار سے، اور اس کی صورت انہوں نے یہ بیان فرمائی ہے۔ اخیافی بھائی، اخیافی بہن، اس کا بیٹا ہے، اس کی بیٹی ہے، آگے اس کی بیٹی ہے اور اس کا بیٹا ہے۔ اب چونکہ اصول جو ہیں کیا ہیں؟ اخیافی درجے میں برابر، یہ دونوں وارث بنتے ہیں، ٹھیک؟ اب آگے جو ان کی تیسرے نمبر پہ جا کے اولاد ہے،
وہ وارث بنے گی، دونوں کو حصہ ملے گا، لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت تقسیم ہوگی۔ اس کو کتنا ملے گا؟ مسئلہ 3 سے بن جائے گا، 2 اس کو مل جائیں گے، 1 اس کو مل جائے گا، امام ابو یوسف رحمہ اللہ۔ لیکن امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہاں فروع کے ابدان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اصول کا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو اخیافی بہن بھائی ہوتے ہیں ان میں حصہ برابر برابر ہوتا ہے، وہ برابر برابر کے مالک ہوتے ہیں، ان میں مرد کو عورت پہ ترجیح نہیں دی جاتی۔ تو یہ ایک ایک ہیں، اصول پر تقسیم کیا، ایک حصہ اس کا، ایک حصہ اس کا، ایک ایک یہ ہیں، مسئلہ 2 سے بنا، ایک ادھر ایک ادھر، اور وہی آگے نیچے جا کے فروع پر تقسیم ہو جائے گا، آدھا آدھا۔ اچھا جی، دوسری صورت کا بیان مکمل، آگے ہے تیسری صورت۔ وَإِنِ اسْتَوَوْا فِي الْقُرْبِ وَلَيْسَ فِيهِمْ وَلَدُ عَصْبَةٍ أَوْ كَانَ كُلُّهُمْ أَوْلَادَ الْعَصْبَةِ أَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَوْلَادَ الْعَصْبَةِ وَبَعْضُهُمْ أَوْلَادَ أَصْحَابِ الْفَرَائِضِ فأبو يوسف رحمه الله تعالى يعتبر الأقوى ومحمد رحمه الله تعالى يقسم المال على الإخوة والأخوات مع اعتبار عدد الفروع والجهات في الأصول فما أصاب كل فريق يقسم بين فروعهم كما في الصنف الأول۔ تیسری صورت یہ ہے اگر قرب میں برابر ہوں اور ان میں اسبا کی اولاد نہ ہو، یا پھر تیسری صورت کا ہی دوسرا جز سارے کے سارے اسبا کی اولاد ہو، تیسری صورت کا ہی تیسرا جز، یا بعض اسبا کی اولاد ہوں، بعض اصحاب فرائض کی اولاد ہوں، اب حکم کیا ہوگا؟ اس میں اختلاف ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ اقوا کا اعتبار کرتے ہیں، جبکہ امام محمد رحمہ اللہ تعالی بہنوں اور بھائیوں پر مال تقسیم کرتے ہیں، لیکن اس میں فروع کی تعداد کا اعتبار کرتے ہیں اور جہاد کا، فروع کی تعداد کا بھی اور جہاد کا، اور ان دونوں چیزوں کا اعتبار کہاں کرتے ہیں؟ اصول میں۔ جہاد بھی اصول میں معتبر ہوں گی، فروع کی تعداد بھی اصول میں معتبر ہوں گی۔ اب وہاں تقسیم کرنے کے بعد ہر فریق کے حصے میں جو آ جائے وہ ان کی فروع کے درمیان تقسیم کر دیا جاتا ہے، جس طرح پہلی صنف میں ہم نے تفصیل سے پڑھا۔ اس کی مثال جو انہوں نے دی وہ ہے کما اذا ترک ثلاثہ بناتی اخوۃ متفرقین وثلاثہ بنین وثلاثہ بناتی اخوات متفرقات بهذه الصورة۔ اس طرح جناب 3 متفرق بھائی ہیں جن کی 3 بیٹیاں اور 3 متفرق بہنیں ہیں، حقیقی بہن، لاتی بہن، خیافی بہن، ان کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں یہ چھوڑیں۔ اب عند ابی یوسف رحمہ اللہ یقسم کل المال بین فروع بنی الاعیان ثم بین فروع بنی العلات ثم بین فروع بنی الاخیاف للذکر مثل حظ الانثیین اربعا باعتبار الابدان۔ کہتے ہیں جی یہاں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک مال جو ہے حقیقی
بھائیوں کی اولاد کے درمیان تقسیم ہوگا، اگر وہ نہ ہوتے تو اللاتی کے درمیان، وہ نہ ہوتے تو اخیافی کے درمیان، لیکن ہونا کس طرح ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین۔ اب کیا ہوگا؟ ادھر کیا ہے؟ حقیقی بھائی بہن ہیں، ان کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے، تو للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت کریں تو 2 اور 2 4، مسئلہ 4 سے بن گیا، 1 اس کو 1 اس کو 2 اس کو، اور ان کے نزدیک یہ ساری کیا ہو جائیں گی؟ محجوب ہو جائیں گے، ان میں سے کسی کو کچھ نہیں ملے گا، اور اگر یہ نہ ہوتے تو پھر ان کو اسی طرح سے ملنا تھا، یہ بھی نہ ہوتے تو پھر ان کو ملنا تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ تقسیم تھی امام ابو یوسف رحمہ اللہ۔ لیکن امام محمد وعند محمد رحمہ اللہ یقسم الثلث المال بین فروع بنی الاخیاف علی الصبیۃ اثلاثا لاستواء اصولهم فی القسمۃ والباقی بین فروع بنی الاعیان انصافا باعتبار عدد الفروع فی الاصول، نصف لبنت الاخ نصیب ابیها والنصف الاخر بین ولدی الاخت للذکر مثل حظ الانثیین باعتبار الابدان وتصح من 9۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں مال کا تیسرا حصہ جو ہے اخیافی بہن بھائی کی فروع کے درمیان برابر برابر تقسیم 3 حصوں میں۔ کیسے جی؟ کہتے ہیں یہاں اصل میں جو وارث بنیں گے نا، حقیقی بہن بھائی کی اولاد اور اخیافی کی، اللاتی کی محجوب ہو جائے گا، ان کا فرضی حصہ ہوتا ہے، اور ان کا جو ہے یہ اسبا ہیں، یہ اسبا ہیں، لیکن حقیقی کے ہوتے ہوئے اللاتی جو ہیں وہ ثابت ہو جاتے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ ان کا تیسرا حصہ ہوتا ہے، تو ثلث، وہ چونکہ اعتبار کیا کرتے ہیں کس چیز کا؟ فروع کی تعداد اور جہاد دونوں کا اعتبار اصول میں کرتے ہیں، فروع کی تعداد کا بھی اور جہاد کا بھی۔ تو گویا ادھر فروع کی تعداد 1 ہے، ادھر 1 آ گیا، ادھر 2 ہے تو ادھر 2 آ گیا، ٹھیک؟ حصہ ان کا کیا ہے؟ ثلث ہی ہے۔ کیا ہے؟ ثلث 1/3 ہے، ان کا حصہ کیا ہے؟ 2/3۔ اچھا اچھا، ویسے تو یہ اسبا ہیں، اور جب 1/3 ادھر آئے گا تو بقیہ 2/3 ہی بچے گا، وہ ان کو دے دیں گے۔ مسئلہ کتنے سے بن جائے گا؟ 3 سے۔ اب 3 کا 1/3 ادھر چلا گیا، 2/3 ادھر۔ اب یہ جو 1/3 ہے، فرمایا یقسم ثلث المال بین فروع بنی الاخیاف، یہ بنو الاخیاف ہیں، آگے ان کی فروع ہیں، ان کے درمیان علی الصبیۃ اثلاثا برابر برابر 3 حصوں میں۔ 1/3 کے کتنے حصے کیے جائیں گے؟ 3، اور وہ ان میں برابر برابر تقسیم کیے گئے۔ اب لینے والے 3 ہیں، حصہ کیا ہے؟ اب کیا ہوگا؟ اس کو کس سے ضرب دیں گے؟ اصل مسئلہ سے ضرب دی۔ 1 ان کا آیا تھا، 2 ان کے، 1 کو ضرب دی تو 3 ہو گئے، ادھر 2 کو ضرب دی تو 6 ہو گئے۔ اب ان تینوں کے درمیان 1 1 1 برابر برابر آ گئے، ادھر 6 آ گئے، چونکہ ہم نے یہاں اصول کا اعتبار کرنا ہے، حقیقی بھائی، اور ادھر یہ 2 ہیں، اس کی تعداد کا بھی ہم نے اعتبار کرنا ہے، تو گویا ادھر 2 بہنیں اور 1 بھائی، ان کے درمیان کس طرح تقسیم ہونی تھی؟ انصافاً، آدھی آدھی، تو 3 اس کو ملنے تھے، 3 اس کو۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ نصف لبنت الاخی نصیب ابیہا، نصف جو ہے بنت الاخی، اس کو مل جائے گا 3 حصے، جو اس کے باپ کا حصہ ہے، اور دوسرا نصف جو ہے بہن کی اولاد کو مل جائے گا، للذکر مثل حظ الانثیین کے ساتھ 2 اس کو اور 1 اس کو۔
ٹھیک، ابدان کے اعتبار سے، اور 9 سے تصحیح کی ہوگی۔ اس طرح مسئلہ جو ہے وہ مکمل کر دیا جائے گا۔ یہ کس کے نزدیک ہے؟ امام محمد رحمہ اللہ، اور یہ درمیان سے کیا ہو جائیں گے؟ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک محجوب۔ آگے ایک اور صورت بیان کی ہے، ولو ترک ثلاث بنات بنی اخوات متفرقین بهذه الصورة المال كله لبنت ابن الاخ لاب وام بالاتفاق لانها ولد العصبة ولا ايضا قوة القرابة۔ فرمایا اگر میت نے 3 متفرق بھائیوں کی 3 بیٹیاں چھوڑی اس صورت کے ساتھ، حقیقی بھائی، اللاتی بھائی، اخیافی بھائی، اس کا بیٹا ہے، اس کا بھی بیٹا ہے، اس کا بھی بیٹا ہے، آگے پھر اس کی بیٹی ہے، اس کی بھی بیٹی ہے، اس کی بھی بیٹی۔ سوال یہ ہے کہ یہاں اس صورت میں حصہ کسے ملے گا؟ حقیقی، اللاتی یا اخیافی؟ مال مال کلہ لبنت ابن الاخ لاب وام، سارا مال اسے مل جائے گا اور انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ اس میں امام ابو یوسف کا بھی اتفاق ہے، امام احمد کا بھی۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو یہ اسبا کی اولاد ہے، اس کی اولاد ہے، اور دوسرا اس کو قوت قرابت بھی حاصل ہے کہ یہ حقیقی ہے، یہ اللاتی، یہ خیافی۔ اس کا تعلق ماں باپ دونوں کی طرف سے ہے، اس کا صرف باپ کی طرف سے اور اس کا ماں کی طرف سے، لہذا جو قوت قرابت ہے اس کو ترجیح دے دی جائے گی اور سارے کا سارا حصہ اس کی اولاد کو مل جائے گا، ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن الحمدللہ یہاں ہم نے صنف ثالث جو ہے اس کے احکام کو بھی بالتفصیل مکمل کیا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے سبق میں ہم صنف رابع جو ہے اس کے احکام پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ